مورخین نے یزید کو ایک شراب خور، بندروں سے کھیلنے والا اور اسلامی احکامات پر عمل نہ کرنے والا قرار دیا ہے۔ تاریخ میں وارد ہوا ہے کہ عبداللہ بن حنظلہ اور اہل مدینہ کی ایک جماعت نے یزید کے طرز زندگی سے آگاہی کی غرض سے دمشق کا سفر کیا۔ انہوں نے مدینہ واپسی پر یزید کے بارے میں کہا، ہم ایک ایسے شخص کے پاس گئے تھے جو بے دین ہے، شراب خور ہے، تنبور بجاتا ہے، موسیقار، اس کے پاس لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں اور وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔ عبداللہ بن حنظلہ نے مزید کہا، خدا کی قسم ہم یزید کے پاس سے اس حال میں باہر نکلے کہ ہمیں آسمان سے پتھر برسنے کا خوف تھا۔ ایک بہت بڑا تاریخ دان مسعودی بھی یزید کے بارے میں لکھتا ہے، اس کی زندگی فرعون کی مثل تھی، بلکہ اس سے بھی بدتر تھی۔ بعض مصنفین کے مطابق یزید دیہات میں اپنی دایا کے پاس پروان چڑھا اور اس کے ننھیال قبول اسلام سے پہلے عیسائی تھے اور ابھی تک مسیحی عادات و اطوار یزید میں باقی تھیں، لہذا یزید کی تربیت عیسائیوں کے طریقے پر ہوئی تھی۔ یزید نے اپنے 3-4 سالہ دور حکومت میں بھیانک جرائم کا ارتکاب کیا۔ یزید کا سب سے بڑا جرم نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے 72 باوفا ساتھیوں کو شہید کرنا ہے۔ تاریخ میں منقول ہے، یزید نے اپنی حکومت کے آغاز میں مدینہ کے والی عتبہ کو ایک خط لکھا اور اسے حکم دیا، حسین ابن علی اور دیگر شخصیات سے بیعت لے۔ یزید نے اس خط میں حکم دیا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہ کریں تو ان کے سر قلم کر کے میرے پاس بھیجو۔ یزید کا دوسرا بڑا جرم واقعہ ہرہ ہے۔ مدینہ شہر پر حملے اور قتل و غارت کو واقعہ ہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس سال یزید نے 5000 شامیوں کو مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مدینہ روانہ کیا۔ مسلم نے مدینہ پر حملہ کر کے واقعہ ہرہ کا ارتکاب کیا۔ اس سانحے میں بہت سے لوگ قتل کیے گئے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو 3 دن کے لیے کھلی چھٹی دے دی کہ وہ مدینہ میں جو مرضی کریں۔ واقعہ ہرہ میں 80 کے لگ بھگ صحابہ کرام کو قتل کیا گیا۔ مہاجرین و انصار میں 700 اور باقی مسلمانوں میں سے 10,000 افراد شہید ہوئے۔ اس کا ایک اور جرم مکہ شہر پر حملہ اور کعبہ پر سنگ باری ہے۔ مسلم بن عقبہ واقعہ ہرہ کے بعد ابن زبیر کے ساتھ لڑائی کی غرض سے مکہ کی طرف روانہ ہوا، مگر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد حسین بن نمیر کو لشکر یزید کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ شام کے سپاہیوں نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیق سے اس شہر پر حملہ کیا، خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا اور لوگوں کے بہت سے گھر نذر آتش ہو گئے، اور سن 64 ہجری میں یزید کی ہلاکت کی خبر مشہور ہونے کے بعد سپاہی شام واپس آ گئے۔ تاریخ کے اوراق میں 14 ربیع الاول سن 64 ہجری کو اس کی ہلاکت کا دن ہے۔ یزید ابن معاویہ حران کے اطراف میں 3 سال 8 ماہ اور 14 دن کی حکمرانی کے بعد واصل جہنم ہوا۔ یزید کی ہلاکت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے باعث حران میں ہلاک ہوا، اور دوسری روایات کے مطابق وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا۔ رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا۔ اس کی لاش خراب ہو چکی تھی۔ اس کا مقام دفن حوارین نامی مقام پر واقع ہے، اور دوسری روایت کے مطابق اس کا جنازہ دمشق لایا گیا اور اسے باب صغیر میں دفن کیا گیا، اور اس وقت یزید کی قبر کوڑے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ بعض تاریخی منابع میں ہلاکت کے وقت یزید کی عمر 35 سال، 37 سال اور 39 سال ذکر کی گئی ہے۔